اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، پچھلی ہم نے آیتیں پڑھی اور بہت سمجھنے کی الحمدللہ آیتیں تھیں۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے آیت نمبر 113 تک کیا تھا، اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص بات پیچھے بتائی وہ یہ تھی کہ لوگوں پر ذلت پڑے گی، اور جہاں یہ جائیں گے وہاں ذلت ان کا پیچھا کرے گی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر یہ اللہ کے غضب میں آ چکے ہیں، اور ان کے اوپر مسکینیت ڈال دی گئی ہے۔ جیسے مسکینیت آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جیسے انسان جو ہے نا، بالکل کیا کہنا چاہیے، مسکین جو ہمارا ورڈ ہے، کہ جس کی کوئی حالت نہیں رہتی نا، بیچارہ، اس کو مانگنا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے۔ ہر مسکین کو اس وجہ سے مسکین نہیں ہوتا کہ وہ کوئی گنہگار ہے، لیکن یہ مسکینیت ان پہ پڑی جو بہت بڑے لوگ تھے، لیکن ان کو ذلیل ہونا پڑا دنیا میں، ان کو مسکینیت دیکھنی پڑی دنیا میں۔ کس سبب سے؟ وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا تھا، اور نبی سے بغیر حق کے، یعنی بغیر دلیل کے، بغیر سچ کے لڑتے تھے، کیونکہ سچ آپ کو ہمیشہ آیتوں سے ملے گا، اور یہ آیتوں سے بات نہیں کرتے تھے، یہ دوسری کتابوں سے آپ سے بحث کرتے تھے، اپنے خود کے دین، گھڑے ہوئے دین کے ساتھ آپ کے ساتھ بحث کرتے تھے، تمام نبیوں کے ساتھ، اور اللہ کی آیتوں کا کفر بھی کرتے تھے۔ ایک تو ہم نے ان کو باتیں لی نا، آپ کو نمبر 1 سب سے ٹاپ پر جو اس میں آئے گا نا، کہ جو اسکالرس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو جاننے کے باوجود کہ قرآن واحد کتاب ہے جس سے سوال و جواب ہوگا، لوگوں کو دوسری چیزوں میں الجھاتے ہیں، اپنا خود دین گھڑتے ہیں، اتنے مسلک بناتے ہیں، لوگوں میں نفرتیں ڈالتے ہیں، لوگوں کو بے جا مصیبت میں ڈالتے ہیں جھوٹی باتوں سے۔ نماز میں بھی یوں انگلیاں کھلی ہونی چاہیے، یوں فلانا ہونا چاہیے، ناک میں یہاں تک پانی جانا چاہیے، اور رکوع کرو تو کیسے، بالکل اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، سجدہ کرو تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بھائی، ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ قرآن میں بتا دیا، قیام، رکوع، سجود، کہ وہ شروع سے اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی سے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو اصل نماز ہے وہ آپ کی خشوع و خضوع ہے، کہ آپ کتنا متوجہ ہو کر اللہ کے آگے سرگنو ہوتے ہو۔ یہ خاص بات ہے کہ آپ آیتیں جو پڑھ رہے ہو، قرآن کی جو تلاوت کر رہے ہو، اس کو آپ کتنا سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس پر کتنا آپ اوبے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کتنی اللہ کی بات مانتے ہیں، کتنی ان آیتوں کی قدر ہے، اور اللہ کی جو تعریف ہوتی ہے نماز میں وہ ہم کتنے دل کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ساری کاؤنٹنگ ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ انگلیاں کھلی ہیں یا بند ہیں، گھٹنوں پر ہاتھ لگا کر، یا سجدے میں ناک تمہاری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ مطلب بچپن سے بھی ہم کو اتنا ہر کوئی بتاتا تھا، نہیں یہ غلط ہے، نہیں فلانا غلط ہے، نہیں یہ غلط ہے، تو اس میں ہی بندے کا دھیان ہوتا ہے۔ جیسے نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حج میں ہر وقت یہی دھیان ہوتا ہے کہ بھئی کوئی خوشبو والی چیز نہ لگا دے، کوئی بال نہ ٹوٹ جائے، کوئی یہ نہیں ہو جائے، تو جو اصل روح ہوتی ہے نا عبادتوں کی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کرائیٹیریا، اتنا سب کچھ نہیں رکھا کہ آپ کہو کہ نہیں ناک میں اوپر تک پانی جائے، یہ بیتو کی باتیں پلیز نہیں کیا کرو۔ اور دین میں اتنے ایڈیشن کر دی ہیں آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو سمپل دین دیا تھا اس معنوں میں، وہ بھی آپ نے لوگوں کے لیے بہت مشکل کر دیا۔ جیسے اتنے عین، غین اور فا کے اور قوف کے اور سب کسی کسی کی آوازیں نہیں نکلتی ہیں، تو آپ اتنی آوازیں نکلواتے ہو لوگوں کے ساتھ، اور لوگ نکال ہی نہیں پاتے ہو، پھر عرصے تک وہی بس قرآن کو ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ اصل قرآن آیا اس لیے تھا کہ آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اس کو سمجھنے کے بعد بھی ہمارا کام ختم نہیں ہوتا، عمل میں لائیں، عمل میں لانے کے بعد بھی کام ختم نہیں ہوتا۔ آپ کو اس کو معاشرے کو بتانا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری تھیں، جو کہ میرے اور آپ کے اوپر ایک لائبلٹی تھی، لیکن ہم نے اس کو بدل دیا۔ تو میں آپ سے بات یہ کر رہی تھی کہ ٹاپ لسٹ پہ یہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے دین میں اتنی ایڈیشن کر دی، اتنی ملاوٹیں کر دی، کہ جو اصل روح تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے نور کو بجھنے نہیں دیتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھو، جیسے ہم جیسے لوگ بھی، ہم کو بھی ایسے لوگ ملے جنہوں نے ہم کو بتایا کہ صرف قرآن ہی
اللہ کی کتاب ہے اور قرآن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی کتاب ہے، اور اسی پر نبی نے بھی عمل کرنے کا ہم سے کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے اسی پر عمل کرنے کا کہا ہے، اور نبی خود چلتا پھرتا قرآن تھے، تو ان کی سنت کے مطابق مجھے اور آپ کو بھی چلتا پھرتا قرآن بننا چاہیے۔ نمبر 2 وہ لوگ ہیں، مطلب میں کیٹیگریز بتا رہی ہوں کہ کون کون سے لوگ کفر اب کہا جائے گا۔ نمبر 1 کفر تو ہم نے دیکھا، سیکنڈلی کفر وہ کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، کبھی اس نے ترجمہ پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن میں کیا باتیں بتائی ہیں، اس سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، اور اپنی دنیا میں مست تھا، اور کہتا تھا کہ ہاں میں تو اللہ سے بہت کلوز ہوں، اور میرا تو اللہ سے یوں تعلق ہے، اور میرا تو اللہ سے ویسا تعلق ہے، اور کبھی ہاں عربی میں پڑھ بھی لیتا تھا، نمازوں میں بھی پڑھ لیتا تھا، یہ سورہ ملک اور یہ سب جو بھی جھوٹی باتیں بتائیں وہ رات میں پڑھ لیتا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ ایسے لوگ، پھر ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے کہ جو ہم جیسے لوگ جن کو قرآن پڑھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن عمل اتنا نہیں ہو رہا کہ جتنا کرنا چاہیے، ہمارے کریکٹر اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے ہونے چاہیے، ہم اندر سے گندے لوگ منافقت کرتے ہیں، یہ بہت ہی گندی بات ہے۔ یہ سارے لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، اور آپ دیکھ لو کہ ذلیل ہوں گے۔ اس پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو آج کے سیناریو میں، کہ آج جو مسلمان ذلیل ہوا ہے نا پوری دنیا میں، آپ دیکھو کوئی سننے والا نہیں ہے، اور اتنے ذلیل اور مسکین ہیں کہ لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، کیونکہ اتنا کھاتے ہیں پیسہ، یہ سارے لوگ اتنی عیاشیوں میں ہیں، پھر بھی ذلیل ہیں۔ آپ صاف ستھرے کپڑے پہن لو اور برانڈڈ چیزیں لے لو، اس سے آپ پاک صاف نہیں لگتے ہو، ان چیزوں سے آپ کی عزت نہیں ہوتی ہے، آپ زبردستی تو کسی سے عزت کروا لو گے، لیکن دنیا بھر میں آپ ذلیل ہو رہے ہوتے ہو، اپنے اپنے ملکوں میں تو آپ عزت کرا لو گے، لیکن دنیا بھر میں آپ ذلیل ہو، آپ کی کوئی نہیں سنتا۔ آپ فلسطین میں دیکھ لو تو آپ ان کے لیے ایک آواز نہیں اٹھاتے، تو آپ بھی ذلیل ہو، آپ کی کہیں پر کوئی عزت نہیں ہے۔ تو سوری بیچ میں تھوڑا ڈسٹریکشن ہو گیا تھا۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں، ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں مسلمان کی آج کوئی سے نہیں ہے، یہ مل جل کے بیٹھتے نہیں ہیں، سب اپنے اپنے مفادات میں ہیں، جتنا بھی پیسہ کما لیں، لیکن آپ یہ دیکھ لو کہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ اسی طرح سے ذلیل کرتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، اللہ کی آیات پر چلتے نہیں ہو تو آپ ذلیل ہوتے ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھو کہ آیت آتی ہے، آیت نمبر 113 میں اللہ نے کہا نہیں ان میں سے ایسے نہیں ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں، رات کو بھی تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ کی آیات پر عمل بھی کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ انہی کا کنٹینویشن ہے کہ ان میں سے اہل کتاب میں سے اچھے بھی لوگ ہیں جو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھیں اچھے لوگ بھی کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ دین تو ان کے پاس بھی تھا، دوسرے لوگوں کے پاس بھی، لیکن اللہ وہ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں جو میری آیات کو مانتا ہے۔ اور آیت نمبر 114 میں کیا آ رہا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ۔ دیکھیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کا مطلب عمل بھی کرتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کا مطلب ڈرتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے پہلے بتایا تلاوت کرتے ہیں، یسجدون عمل کرتے ہیں، پھر اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، آخرت پر ایمان بھی لاتے ہیں، یعنی عمل بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر رکتے نہیں ہیں، لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو یہ سورہ عصر میں بھی ملے گا کہ جب تک آپ یہ نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہوگے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، سب کے سب انسان گھاٹے میں ہیں، سوائے کن لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے بغیر تمام کے تمام انسان گھاٹے میں۔ یعنی یہ 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی کمی آئی تو وہ انسان گھاٹے میں پڑ جائے گا۔ تو یہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو آیتیں ملی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی 2 آیتیں آپ کو اوپر بھی مل گئی۔ آیت نمبر 110 میں بھی آپ کو یہی بات ملی، اور اس کے پیچھے آیت نمبر
آیت نمبر 104 میں بھی آپ کو یہی آیت ملی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ادھر بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو بھی روکتے ہیں، منکرات سے اور معروف کی بات بتاتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ دوڑتے ہیں بہتری کی طرف، نیکی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یعنی بہت ان کو ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، جیت جائیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا آج کل ایگزامز میں بچے تو بچے، ماں باپ بھی اے گریڈ کے لیے کتنا بھاگتے ہیں، ادھر ٹیوشنز بٹھاتے ہیں، فلانا جتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے کرتے ہیں، لیکن وہ گریڈز اوپر کے چاہیے ہوتے ہیں۔ بچے کو بھی ہر طریقے کی سہولیات دیتے ہیں کہ بس وہ پڑھائی کر کے اور گریڈز آگے آئے تاکہ اس کو آگے اچھے کالج میں ایڈمیشن ملے۔ یہ حال ان لوگوں کا ہوتا تھا کہ ان کو آخرت کی، اللہ کی رضا کی اتنی بھوک ہوتی تھی کہ یہ بھاگتے تھے اس کی طرف، لپکتے تھے۔ جیسے آج جو گریڈز میں ہم لپکتے ہیں، جیسے ہماری ایک فیکٹری ہوتی ہے، ایک دکان ہوتی ہے، تو ہم اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے ادھر محنت کرتے ہیں، ادھر محنت کرتے ہیں۔ جیسے بچوں کو محنت کرواتے ہیں، ان کے اسکول کے لیے ماں باپ تھک ہار کے محنت کرتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے ہی اسکول کے ایڈمیشن شروع ہو جاتے ہیں، وہ کروانے لگ جاتے ہیں، محنت محنت محنت۔ اسی طرح یہ وہ والی محنت کرتے ہیں، ان کو آخرت کی اور اللہ کی رضا کی اتنی طلب ہوتی ہے کہ نیکیوں میں بس ان کا کمپٹیشن لگا ہوا ہوتا ہے، اور بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں کہ ان کو A+ سے بھی اوپر کا گریڈ چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ بتاؤ میرے اور آپ کے اندر یہ طلب ہے؟ اس طرح سے ہم نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں؟ ہم تو اگر کچھ کر بھی لیتے ہیں نا، اور دیکھو میں اپنی بات کر رہی ہوں، ہم تو اگر کچھ کر بھی لیتے ہیں ایسا لگتا ہے آج تو میں نے بہت اللہ کا کام کر لیا، بہت احسان کر لیا۔ یہ وہ بندہ کرتا ہے جس کو پاسنگ مارکس چاہیے ہوتے ہیں اور جس کو فیل ہونے کی بھی فکر نہیں ہوتی، لیکن جس کو ٹاپ کرنا ہوتا ہے وہ تو بہت، اس کا ایک لائف اسٹائل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کوئی میرا اور آپ کا لائف اسٹائل دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو ٹاپ پوزیشن چاہیے اور ہم قیامت کے دن ٹاپ کرنے والے لوگوں میں سے اٹھنا چاہتے ہوں۔ کم از کم میری لائف سے تو یہ نہیں لگتا۔ آپ دیکھو کہ کتنے پیارے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ اولئک من الصالحین، یہی لوگ وہ نیکوں میں سے تھے، وہ اصلاح کرنے والوں میں سے تھے، اپنی بھی اصلاح کرتے تھے اور لوگوں کی بھی اصلاح کرتے تھے۔ وما یفعل من خیر، اور جو کچھ وہ کریں گے، من خیر کوئی بھلائی، فلن یکفروہ، یعنی وہ اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، فلن یکفروہ، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تو جاننے والے ہیں جو بچنا چاہتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے تمام کام کرنے ہیں، ڈر، اللہ کی محبت سب دلوں میں ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھو کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے اس کی کوئی ناقدری نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو آپ لوگوں کے پیچھے اپنی جان بھی دے دو نا تب بھی ناقدری ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنے اولادوں کے لیے کتنا کرتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اپنی خواہشات مار دیتے ہیں، لیکن سم ٹائمز بڑے ہو کے اولادیں بھی ماں باپ کا وہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں کہ جو ماں باپ نے ان کے لیے کیا ہوتا ہے، بلکہ کہتی ہیں آپ کا تو فرض تھا یہ کرنا۔ سب نہیں، اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، لیکن آج کل ہم یہ بہت شکایتیں سنتے ہیں نا۔ تو آپ دیکھ لو کہ دنیا میں تو کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے ہم کتنی لوگوں کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن ناقدری ہماری بہت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نے ان کے لیے اتنا کیا لیکن انہوں نے میرا لحاظ نہیں کیا، انہوں نے میری قدر نہیں کی، انہوں نے میرے ساتھ آسانی نہیں کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، لیکن اللہ ہم کو ایک بہت پیاری بات بتا رہے ہیں کہ ناقدری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اللہ جاننے والے ہیں متقین کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ کون کفر ہے؟ اب دیکھیں یہ لوگ تو تلاوت کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کی سجدہ بھی کرتے تھے۔ اب کافر کون ہوا؟ کہ جو اللہ کی آیت کی تلاوت بھی نہیں کرتا تھا اور اللہ کی آیتوں پر عمل بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب یہ دو کام نہیں کرتا تھا تو جو آیت نمبر 114 میں کام بتایا وہ تو بالکل ہی نہیں کرتا ہوگا، تو کفر کرتا تھا۔ لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کام آئے گا ان سے ان کا مال، ولا اولادہم، اور اولاد، من اللہ شیء، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یعنی دنیا میں ان کو لگتا تھا یہ مال اور اولاد اتنا ہے ہمارے پاس
کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، وہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو۔ انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔